نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب۔ بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ۔ آیت نمبر 1۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ ڈرے اللہ سے، ولا تطع الکافرین اور نہ آپ اطاعت کریں کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت کانا ہے علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 2۔ واتبع اور آپ اتباع کریں، پیروی کریں، ما اس چیز کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت کانا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار۔ آیت نمبر 3۔ وتوکل اور توکل کیجئے، علی اللہ اللہ رب العزت پر، وکفیٰ باللہ اور کافی ہے اللہ رب العزت، وکیلا کارساز۔ آیت نمبر 4۔ ما جعل اللہ نہیں بنائے اللہ نے، لرجل کسی انسان کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوف اس کے سینے میں، وما جعل اور نہیں اس نے بنایا، ازواجکم اللائی تمہاری بیویوں کو، وہ جو تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل اور نہیں اس نے بنایا، ادعیاءکم تمہارے لیے لے پالکوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالکم یہ، قولکم تمہارا کہنا، بافواہکم اپنے منہ سے، واللہ اور اللہ رب العزت، یقول الحق کہتا ہے حق، وہو اور وہی، یہدی السبیل ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی۔ آیت نمبر 5۔ ادعوہم تم بلاؤ ان لے پالکوں کو، لآبائہم ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے، ہوا وہ، اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ فَإِن پھر اگر، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا پھر اگر تم نہ جانو، آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ اور نہیں ہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو، اخطأتم تم چوک جاؤ، بہی اس کے بولنے میں، ولیکن ما تعمدت اور لیکن وہ گناہ ہے جو تعمدت ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 1۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے اللہ سے ڈرتے رہیے۔ آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ اور دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں، تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ رب العزت کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے،
اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت تابع داری نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ پس وہی اس بات کا حقدار ہے، اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی ہی تابع داری کی جائے، اطاعت کی جائے، اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔ آیت نمبر 2، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی اتباع کیجئے، اس کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف آپ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفاہیم من جانب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اس وقت تک وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا مگر ساڈی وحی کے زیر اثر بولتا ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے، پس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی، چھپی اللہ سے نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 3، وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پر توکل کیجئے، اپنے تمام معاملات میں اور احوال میں اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ رب العزت بطور کارساز کافی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 4، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دو دل نہیں بنائے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور دوسرا دل کافر اور کفر کے ساتھ ہے۔ یہ آیات اس کی تردید میں نازل ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت اور فرمانبرداری اور محبت کو جمع ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا، جو بڑا ہوشیار، چلاک، مکار اور نہایت تیز ترار تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ ان کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، اسی طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ کا ہی رہے گا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔
اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو اور ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ یہ مسئلہ ظہار کہلاتا ہے، اس کے لیے سورہ مجادلہ کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یعنی اس کی تفصیل اسی صورت میں آگے چل کر آئے گی۔ ادعیاء داعین کی جمع ہے منہ بولا بیٹا۔ ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا۔ یعنی ان پر عموماً ماں ہونے اور بیٹا ہونے کے شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ رب العزت حق بات کہتا ہے، اس لیے کہ اس کے اتباع کرو، اور ظہار والی عورت کو ماں اور لے پالک بیٹے کو بیٹا مت کہو، اور یہ خیال رکھو کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے، اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے، یہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات کہتے ہیں اور وہی سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم، ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ ہو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑے انصاف کی بات ہے۔ اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور اسلام کے شروع میں ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیت ادعوہم لآبائہم نازل ہو گئی۔ یہ واقعہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4782 میں ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے کے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کہا، فرمایا اس کو دودھ پلا کر اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ تو اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ یعنی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے، اب دوسری نسبتیں ختم کر کے انہی کی طرف ان کو منسوب کرو۔ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم ان کو اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو۔ یہ آج کل کے دور میں بعض جو بے اولاد ہوتے ہیں
وہ اپنا کسی کو بیٹا لے لیتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کا، اور اس کے ساتھ اپنے اس کے نام کی ولیت میں اپنا نام لکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ خطا اور نسیان معاف ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی صراحت موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔